أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم۔ اور لین دین میں تم اپنے مردوں میں سے 2 گواہ مقرر کر لو، اور مردوں میں کوئی گواہ نہ ہو، 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں مقرر کر لو، اور گواہ ایسے ہوں جس کو تم پسند کرتے ہو، اور 2 عورتیں اس لیے کہ دونوں میں سے کوئی ایک بھول جائے تو ایک دوسرے کو یاد دلا دیں، اور گواہ کو جب بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں، اور مقررہ مدت تک کوئی معاملہ ہو چھوٹا ہو یا بڑا تو اس کو لکھنے میں سستی نہ کرو، اور یہ سارے احکام گواہی کے یہ اللہ رب العزت کے نزدیک انصاف کی بات ہے، اور گواہی کو قائم کرنے کے لیے درست ہیں، اور اس سے زیادہ قریب یہ تم کو شک شبہ سے بھی بچائیں گے، مگر یہ کہ کوئی ایسا معاملہ ہو، کوئی ایسا لین دین ہو، کوئی ایسی تجارت ہو تمہارے درمیان جس کے اندر لین دین میں ہاتھ در ہاتھ معاملہ ہو، یعنی کسی نے جو ہے کوئی چیز بیچی اور خریدنے والے نے خریدی اور رقم فوراً ادا کر دی، یعنی ادھار کا کوئی معاملہ نہ ہو تو نہ لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور تم گواہ بنا لو جب تم جو ہے خرید و فروخت کرو، اور لکھنے والے کو اور گواہ کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اور اگر تم ایسا کرو گے تو تم گناہ میں شامل ہوں گے، اور اللہ رب العزت سے ڈرو، اور تم کو اللہ رب العزت یہ ساری باتیں سکھاتا ہے، اور اللہ رب العزت ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ جو آیت ہے اس کو آیت تداین کہا جاتا ہے۔ اس سے پچھلی آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے لین دین کے تعلق سے تذکرہ فرمایا، ایسا لین دین جس کے اندر معاملے کی جو ادائیگی ہوتی ہے وہ ادھار کے اوپر ہوتی ہے اور قرض کے اوپر ہوتی ہے، یعنی ایک مدت کے بعد جو ہے رقم ادا کی جاتی ہے۔ تو پچھلی تفصیل کے اندر جو بات ہمارے سامنے آئی کہ کوئی اگر بڑا معاملہ ہو رہا ہے تو آدمی کو دستاویزات بنا لینے چاہیے، یعنی پکے کاغذات بنا لینے چاہیے، اور اللہ رب العزت ان آیتوں کے اندر یہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ صرف جو ہے یہاں تک جو معاملات بیان کیے گئے وہ دستاویزات لکھنے اور لکھوانے کے اہم اصول بیان کیے، لیکن بات یہاں پر رک نہیں جاتی، بلکہ ساتھ ساتھ کے اندر لکھنے اور لکھوانے اور لکھا پڑھی کے ساتھ ساتھ گواہ بھی مقرر کر لینے چاہیے لین دین کے اندر۔ اور فقہاء کرام نے جہاں لین دین کے بارے میں مسائل بیان کیے ہیں وہاں پر تحریر کو جو ہے
فیصلہ کن ثابت نہیں کیا ہے جب تک گواہی سامنے نہ آ جائے۔ اور آج کل عدالتوں کے اندر اور کورٹوں کے اندر یہی چیز سامنے رکھی جاتی ہے کہ تحریر معنی نہیں ہوتی جب تک اس کے سامنے گواہی نہ پیش کی جائے۔ اسی لیے جو ہے ہر معاملے کے اندر گواہ کو پیش کیا جاتا ہے۔ بھئی تم جو ہے اپنے اعتبار سے کس گواہ کو پیش کرتے ہو کہ تم یہ سچ بول رہے ہو اور تم جھوٹ بول رہے ہو، تم یہ معاملہ پیش کر رہے ہو؟ تو عدالتوں کے اندر بھی معاملہ ایسا ہی ہے، لیکن قربان جائیے اسلام پر کہ 1400 سال پہلے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر یہ حکم نازل فرما دیا کہ صرف جو ہے تحریر قابل حجت اور قابل دلیل نہیں ہوگی جب تک شرعی گواہی پیش نہ کی جائے۔ تو اللہ رب العزت ان آیتوں کے اندر گواہ کے اور گواہی کے کچھ اصول اور آداب ذکر کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بیان کیا کہ جو معاملہ دو انسانوں کے درمیان ہو رہا ہے تو لکھنا تو ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں 2 گواہ مقرر کرنے ہیں۔ اور 2 گواہ بھی کیسے ہوں؟ آگے اللہ رب العزت نے جو ہے اس کی صفت بھی بیان فرمائی اور یہ بھی بیان فرمایا کہ گواہی کے لیے 2 مرد ہوں۔ سب سے بنیادی بات کہ گواہی کے لیے 2 مرد ہونے چاہیے، اور اگر 2 مرد ہم کو نہ ملے گواہی کے لیے تو 1 مرد ہوں اور 2 عورتیں ہوں، 1 مرد ہوں اور 2 عورتیں ہوں۔ یہ صرف جو 2 عورتوں کے اندر گواہی کا تذکرہ جو فرمایا ہے یہ صرف جو ہے معاملاتی لین دین کے بارے میں ہے، ورنہ قرآن کریم کے اندر جہاں قصاص کے بارے میں، جہاں حد جاری کی گئی ہے، کسی گناہ کے اوپر سزا دی گئی ہے، وہاں پر جب گواہی پیش کی جائے گی تو وہاں 2 عورتیں جو ہے قابل قبول نہیں ہیں، بلکہ 2 گواہ قابل اعتبار نہیں ہیں، بلکہ وہاں پر 4 گواہوں کی جو ہے قابل اعتبار ہے۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے زنا کے احکام بیان کیے ہیں، تو زنا کو جو ہے ثابت کرنے کے لیے 2 گواہ نہیں بلکہ 4 گواہوں کی ضرورت پڑے گی۔ 2 گواہ جو ہے مرد کی طرف سے اور 2 گواہ عورت کی طرف سے، اس لیے کہ یہ زنا والا معاملہ جو ہے یہ دونوں عورتوں اور مردوں کے درمیان کا ہے، دونوں کے آپس کا معاملہ ہے۔ بہرحال تو اللہ رب العزت نے یہاں پر جو 2 عورتوں کی گواہی مقرر کی ہے، اور یہاں پر ایک جو ہے نقطہ بھی علماء نے ذکر کیا ہے کہ 2 مرد تو سمجھ میں آئیں، لیکن اگر 2 مرد نہ ملے تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہی کیوں؟ 1 عورت قابل قبول نہیں ہے، 1 عورت جو ہے گواہی کے لیے نہیں چلے گی۔ تو علماء کرام نے، مفسرین کرام نے جو ہے اس کی وجہ لکھی ہے کہ عورت کو اللہ رب العزت نے جذباتی بنایا ہے، وہ کسی بھی بات کو لے کر فوراً جو ہے ری ایکشن کرتی ہے، اور اسی جذبات پنے کے اندر اس کے ذہن سے کوئی چیز نکل جانے کا خطرہ ہوتا ہے، اور اگر گواہی کے اندر کوئی ایک بات آگے پیچھے ہو گئی تو حق والے کو اس کا حق نہیں ملے گا، اور جس کا حق نہیں ہے اس کو حق مل جائے گا۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ حق واضح نہیں ہوگا اور بات کھل کر سامنے نہیں آئے گی، تو جو قصوروار تھا اس کو سزا نہیں ملے گی، اور جو قصوروار تھا اس کو سزا مل جائے گی۔ جو قصوروار تھا اس کو جو ہے سزا نہیں ملے گی، الٹا معاملہ ہو جائے گا، اپوزٹ ہو جائے گا، یہاں سے یہاں، یہاں کا یہاں، یعنی جس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا اس کو سزا مل گئی، کیونکہ گواہی کے اندر کچھ آگے پیچھے ہوا، عورت نے گواہی دی، اور جس نے گناہ کیا تھا وہ کھلے عام آزادی کے ساتھ باہر پھر رہا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے آگے اس کی وجہ بیان فرمائی، ان تدل احداہما فتذکر احداہما الاخری، کہ ایک عورت کے ذہن سے اگر کوئی بات نکل جائے تو دوسری یاد دلا دے۔ اور مرد کے اندر جو ہے جذبات پنا ہوتا ہے، لیکن وہ جذبات پنا جو ہے اس کے دماغ پر اثر نہیں کرتا، اس کے دماغ پر اثر نہیں کرتا۔ اسی لیے جو ہے 2 مرد گواہی میں رکھیں، اور اگر 2 مرد نہیں ملتے تو 1 مرد اور دوسرے مرد کے مقابلے میں 2 عورتیں گواہی کے اندر موجود ہوں۔ دوسری بات یہاں پر اصول کے اندر یہ بھی بیان فرمائی کہ ممن ترضون من الشہداء،
کہ گواہ جو ہوں وہ مسلمان گواہ قابل اعتبار ہیں. جو یہاں پر اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ، تمہارے مردوں میں سے. آگے اللہ رب العزت نے اوپر ہم کو خطاب کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. ایمان والوں کو ہی خطاب کیا جا رہا ہے، سارے احکام انہی کے بارے میں ہیں. تو یہاں پر بھی جو ہے من کی جو ہے من کا جو راجع ہے وہ آمنو کی طرف لوٹتا ہے، یعنی تمہارے اندر کوئی گواہ ہوں گے تو وہ ایمان والے ہی مانے جائیں گے، مسلمان ہی گواہ قابل قبول ہوں گے. گواہوں کا تیسرا اصول یہ بیان فرمایا ممن ترضون من الشہداء، کہ گواہ بھی ایسے ہو جس کو تم پسند کرتے ہو. یعنی فاسق، فاجر، دھوکے باز، بات کو توڑ مڑوڑ کر پیش کرنے والے ایسے گواہ نہیں چلیں گے. ایسے گواہوں کی گواہی قابل اعتبار اور قابل قبول نہیں ہوگی. تو گواہ جو ہے ہم جو ہے اپنی جو ہے بات کو پیش کرنے کے لیے، سچا ثابت کرنے کے لیے کون سا گواہ تلاش کریں گے؟ جو بات جو ہے سچ سچ بتا دے، جو بالکل کھل کر بتا دے، اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہ کریں، جو اس نے آنکھوں سے دیکھا ہے، کانوں سے سنا ہے، سچی بات جو ہے عدالت کے اندر پیش کریں، اور جب واقعہ سامنے آئے تو اس وقت سچی بات پیش کر دیں. تو قرآن کریم کہتا ہے ممن ترضون من الشہداء، گواہ ایسے ہو جس کو تم پسند کرتے ہو، ایسے گواہ جو ہے گواہی کے اندر پیش کیے جائے. اور اللہ رب العزت نے جو ہے گواہوں کو بھی جو ہے ایک تعلیم دی وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُوا، کہ گواہوں کو جب گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو انکار نہ کریں. اب معاملہ پیش تو ہو گیا، آمنے سامنے لوگ آ گئے، لیکن گواہ حاضر نہیں ہے. گواہ کہتا ہے بھائی میں نہیں آؤں گا یا میں گواہی نہیں دوں گا. یہاں پر اگر گواہ جو ہے حاضر نہیں ہوگا اور گواہی پیش نہیں کرے گا تو سچ جو ہے بالکل ظاہر ہو کر اور جو ہے صحیح طریقے سے سچ بالکل سامنے نہیں آئے گا. جس طرح اللہ رب العزت نے آیت کے شروع کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی تھی وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِينَ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، کہ لکھنے والے کو لکھ لینا چاہیے، گواہی دینے والے کو گواہی دے دینی چاہیے. یہ اس کی ذمہ داری ہے حق کو واضح کرنے کے لیے، سچ کو سچ ثابت کرنے کے لیے، جھوٹ کو جھوٹ ثابت کرنے کے لیے. تو جب گواہ کو بلایا جائے بھئی آؤ گواہی دینے کے لیے، اب ضرورت پڑی ہے تمہاری، تو اس گواہ کو جو ہے فوراً حاضر ہونا چاہیے. اور آگے اللہ رب العزت بیچ میں ایک اور بات بھی تذکرہ کر رہے ہیں. بعض مرتبہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں اس آدمی کو برسوں سے جانتا ہوں تو میں جو ہے کیوں لکھوں معاملہ جو ہے لکھنے کا جو ہے موقع اس وقت آتا ہے جب بہت بڑی رقم ہوتی ہے، قرض کی، لین دین کی، آپس میں ایک دوسرے کو دینے کی. تو آدمی جو ہے اپنا قریبی سمجھ کر، اپنا محسن سمجھ کر جو ہے یہ معاملہ نہیں کرتا کہ یہ تو کہاں جائے گا. لیکن جو ہے آدمی کا جب لین دین کا معاملہ آتا ہے اور جو ہے معاملاتی چیز ہوتی ہے، تو فی الحال جو زمانہ ہمارا چل رہا ہے تو ہم کو ان چیزوں کے اندر جو ہے بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے، سستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العزت کتنا باریک مسئلہ بیان کر رہے ہیں وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا. اگر مقررہ مدت تک کے لیے کوئی معاملہ تمہارے درمیان کے اندر ہوا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، اس کو لکھنے میں سستی مت کرو. اللہ رب العزت نے یہ احکام اتنے عجیب دیے ہیں کہ انصاف دنیا کے اندر کیسے قائم ہو، لوگوں کے اندر جھگڑے کیسے ختم ہوں. آج جھگڑے اسی کی وجہ سے تو ہے، ایک نے دوسرے سے لیا، دوسرے نے اس سے لیا. بھئی تم نے مجھے کب دیا مجھے یاد نہیں ہے. فوراً آدمی پھر جاتا ہے، فوراً آدمی جو ہے جھوٹ بولنے پر آ جاتا ہے. لیکن جب یہ معاملات کیے ہوتے ہیں، لکھے ہوئے ہوتے ہیں، گواہ پیش ہوتے ہیں، دو گواہ ہوتے ہیں، ساری چیزیں اس کے سامنے ہوتی ہیں، پھر کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ اس سے پھر جائے اور جھوٹ بول کر چلا جائے. اور قرآن کریم میں اس سے پہلے بھی ہم نے جو ہے گزشتہ ہماری تفسیر کے اندر یہ بات آئی تھی کہ لکھوانے والا کون لکھواوے؟ جس کو رقم ادا کرنی ہے وہ لکھواوے، کیونکہ دینے تو اسی کو ہی ہے، وہ آگے پیچھے نہیں کرے گا.
اگر اس کو جو ہے 1 لاکھ رقم دینی ہے تو 2 لاکھ تھوڑی لکھائے گا، 1 ہی لاکھ لکھائے گا، یا اس سے کم بھی نہیں لکھائے گا. سارا معاملہ اسی کے ساتھ ہے، لینے والے کے ساتھ، دینے والے کے ساتھ. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ چھوٹا یا بڑا معاملہ جو بھی ہو تمہارے درمیان لین دین میں، تو اس میں لکھنے کے اندر سستی مت کرو. اور اللہ رب العزت نے اس کے 3 فائدے بیان کیے یہاں پر. یہ لکھنے کے اور گواہی کے اور یہ لین دین کے وقت یہ سارے جو اصول بیان کیے گئے، اس کے 3 فائدے بیان فرمائے. ایک تو یہ فائدہ بیان فرمایا ذالکم اقسط عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ انصاف کی بات ہے. اللہ رب العزت انصاف کو بہت پسند کرتا ہے اور ظلم کو پسند نہیں کرتا ہے. اسی لیے قیامت کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے دوسری جگہ بھی ارشاد فرمایا کہ خود اللہ رب العزت کل قیامت کے دن کسی پر ظلم نہیں کرے گا، وہاں پر انصاف کا معاملہ ہوگا. دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ آپس میں لوگ جب معاملاتی لین دین کا کوئی کام کریں تو اس کے اندر اس بات کا پورا خیال رکھیں کہ انصاف قائم ہو، کسی کے اوپر ظلم نہ ہو. تو ایک جو ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک انصاف چلتا ہے، تو یہ انصاف جو ہے لوگوں کے اندر، معاشرے کے اندر عام ہوگا. اور دوسری جو ہے بات یہ بیان فرمائی وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، کہ شہادت درست قائم رہے گی، یعنی جو گواہی دی جاتی ہے اس کے ذریعے سے تمہارا جو معاملہ آپسی لین دین ہے اس کے اندر جھوٹ سے اور اسی طریقے سے دھوکہ دینے سے، یہ ساری چیزوں سے آدمی محفوظ ہو جائے گا، کیونکہ گواہ کو گواہی دینی ہے. وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا، کہ بنیادی بات وَأَدْنَا، اس سے زیادہ قریب یہ ہے کہ آدمی شک شبے سے بھی بچ جائے گا، دھوکہ دینے سے بھی بچ جائے گا، جھوٹ بولنے سے بھی بچ جائے گا. نہ یہ جھوٹ بول سکتا ہے نہ یہ جھوٹ بول سکتا ہے، اس لیے کہ معاملہ لکھا ہوا سامنے ہے، تاریخ لکھی ہوئی ہے، دن لکھا ہوا ہے، جگہ لکھی ہوئی ہے، گواہوں کی گواہی جو ہے سامنے ہے، ان کی سگنیچر ہے، سب کچھ موجود ہے. تو وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا، آدمی کو جو ہے شک شبے سے بھی بچا لے گا. اور ایک اور چیز اللہ رب العزت نے وضاحت کر دی کہ اگر ایسا کوئی معاملہ ہے کہ بھئی جیسے ہم روزانہ خرید و فروخت کرتے ہیں، بازار کے اندر کوئی چیز لینے کے لیے جاتے ہیں، زیادہ تر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی کوئی چیز ہم نے خریدی تو فوراً اس کی رقم ادا کر دی، ہاتھ ٹو ہاتھ، ہینڈ ٹو ہینڈ جو معاملہ ہو رہا ہے، جس کو اللہ نے یہاں پر تذکرہ فرمایا کہ ان تکون تجارتاً حاضرتاً تدیرونہا بینکم، کہ تمہارے درمیان اگر کوئی معاملہ ایسا ہے جو فوراً ہو رہا ہے، اس میں کوئی ادھار والا معاملہ نہیں ہے، تو نہ لکھو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ نے جو ہے اجازت دی ہے نہ لکھنے کی، لیکن علماء کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی پہلی آیتیں بیان کر رہی کہ پھر بھی لکھ لو، لکھ لینا بہتر ہے. لکھ لینا کیا ہے؟ بہتر ہے. لیکن اگر کوئی آدمی نہیں لکھتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ معاملہ تو صاف ہو رہا ہے آمنے سامنے. لیکن پھر بھی اور ایک اور چیز کا تذکرہ فرمایا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اگر تم کوئی لین دین کا معاملہ کر رہے ہو، خرید و فروخت کا، تو گواہ تو بنا ہی لو. گواہ کیا کر لو؟ بنا ہی لو. ہو سکتا ہے کہ بیچنے والا یوں کہہ دے کہ بھئی آپ نے رقم نہیں دی میرے کو. بہت سارے ایک ساتھ جو ہے خریدنے کے لیے آ جاتے ہیں، ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے، بیچنے والا یہی کہہ دے بھئی آپ نے ہم کو رقم نہیں ادا کی، دو مجھے. ہو سکتا ہے کہ وہ کہہ دے، یا خریدنے والا یہ کہہ دے بھئی آپ نے یہ چیز مجھے کم ڈالی، آپ جو ہے مجھے کلو ٹماٹر دینے چاہیے تو اس میں ٹماٹر کم رکھا تھا. ہو سکتا ہے کہ وہ کہہ دے. تو اللہ کہتے ہیں، اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں کہ اگر تم آپس میں لین دین کا معاملہ کر رہے ہو، خرید و فروخت کر رہے ہو، تو گواہ تو ضرور بنانا. کتنی باریک چیز ہے، ابھی اندازہ لگائے کتنی باریک چیز ہے. وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، کہ جب آپس میں لین دین اور خرید و فروخت کرو تو گواہ تو ضرور بنا لو. اور آگے جو ہے گواہوں کے بارے میں اور لکھنے والوں کے بارے میں ایک چیز اللہ رب العزت نے بیان کی. ایک طرف تو اللہ رب العزت جو ہے پہلے جس طرح بتایا کہ یہ حکم دے رہے ہیں کہ لکھنے والے کو لکھ لینا چاہیے، اور جو ہے لکھنے میں اس کو انصاف کے ساتھ لکھنا چاہیے. اللہ نے اس کو لکھنے کی مہارت دی ہے، اور دستاویزات جو بنانے کا جو آدمی کو اللہ نے مہارت دی ہے تو اس کو لکھ لینا چاہیے. لیکن اللہ رب العزت نے اس کو یہاں پر ایسے نہیں چھوڑا،
بلکہ یہ بھی بیان فرمایا کہ لکھنے والے کو اور گواہ کو نقصان مت پہنچاؤ، لکھنے والے کو اور گواہ کو نقصان مت پہنچاؤ۔ آج آدمی گواہ بننے سے جی چراتا ہے، دور بھاگتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ آدمی دونوں جو لین دین کرنے والے ہیں وہ ایک دوسرے کو ٹارچر کریں، یا گواہ کو ٹارچر کرے، لکھنے والے کو ٹارچر کرے، میں جیسا بولتا ہوں ویسا لکھ، یا گواہ جو ہے صحیح گواہی دینے کے لیے تیار ہے لیکن بعد میں جو ہے اس سے ملاقات کر کے جو ہے اس سے ٹارچر کرے، اس سے تکلیف دے کہ دیکھ اگر تو نے اس طرح گواہی دی تو یہ تیرے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، یہ ہوگا، فلاں ہوگا، اس کو دھمکیاں دی۔ تو اللہ رب العزت نے دونوں کو جو ہے مخاطب کر کے فرمایا وَلَا يُضَرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، لکھنے والے کو اور گواہ کو جو ہے تکلیف مت پہنچاؤ، لکھنے والے کو اور گواہ کو کیا مت پہنچاؤ؟ تکلیف مت پہنچاؤ۔ اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر اس کے تحت میں جو ہے بہت ساری باتیں تفصیل کے ساتھ لکھی ہے کہ آج کی دنیا نے جو ہے اس قرآنی اصول کو ایسا نظر انداز کر دیا جس کی وجہ سے جو ہے نظام عدالت جو ہے برباد ہو گیا۔ نظام عدالت، کورٹوں کا جو نظام ہے وہ سارا کا سارا جو ہے برباد ہو گیا۔ واقعے کے اصلی اور سچے جو ہے گواہ ملنا تقریباً ختم ہو گئے، اصلی گواہ جو ہے ملنا تقریباً ختم ہو گئے۔ ہر شخص جو ہے گواہی سے جان چرانے پر مجبور ہو گیا کہ بھئی میں گواہی نہیں دوں گا۔ وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ گواہی میں اگر اس کا نام آ گیا ہے اور معاملہ جو ہے پولیس تک پہنچ گیا ہے تو تھانے دار صاحب جو ہے روز اس کو بلا بلا کر پوچھ رہے ہیں، روز گھنٹوں گھنٹوں جو ہے اس کو بٹھا کر رکھ رہے ہیں۔ اس کی مزدوری کا وقت ہے، اس کی دکان کا وقت ہے، اس نے جو ہے پورا وقت جو ہے نکال کر اسی جگہ پر لگا دیا، کبھی جو ہے کورٹوں کا چکر، کبھی تھانے کا چکر۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے صحیح گواہ ملنا بھی جو ہے مشکل ہو گیا۔ اللہ رب العزت سے جو ہے دعا ہے کہ اللہ اس نظام کو درست فرمائے۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہے یہاں پر ایک صاف حکم یہ دیا کہ وَلَا يُضَرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، لکھنے والے کو یعنی دستاویزات بنوانے والے کو اور گواہ کو تکلیف نہ دی جائے۔ اور آگے اللہ رب العزت کہہ رہے وَإِن تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا کیا، وَإِن تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا کیا، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تم گنہگار ٹھہرو گے، تم اللہ کے نافرمان ٹھہرو گے، تم نے اللہ کی نافرمانی کی، تم نے اللہ رب العزت کی جو ہے نافرمانی کی، اس کے حکم کو توڑا، تم گنہگار ٹھہرو گے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ رب العزت سے ڈرو۔ قرآن کریم کے اندر مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی احکام پر عمل کروانے کے لیے بندوں کو آرڈر نہیں کرتا بلکہ ترغیب دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ ترغیب دیتا ہے، آرڈر نہیں کرتا۔ حالانکہ اللہ رب العزت چاہتے تو وہ تو حاکم ہے، مالک ہے، خالق ہے، وہ چاہتا تو بندوں کو کہتا کہ یہ کرو تو کرنا پڑتا۔ لیکن اللہ رب العزت کا پیارا انداز دیکھیے کہ اللہ رب العزت اپنے احکام بیان کرتے ہیں اور ان احکام پر بندوں کو ابھارنے کے لیے اور لانے کے لیے اللہ رب العزت جو ہے ترغیبی انداز اختیار کرتے ہیں۔ جب بھی قرآن کریم میں کوئی حکم بیان کیا گیا ہے تو اس سے پہلے یا اس کے بعد میں اللہ رب العزت نے یہ ایسے الفاظ لائے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ رب العزت تمہارے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا ہے کہ یہ ساری اللہ رب العزت نے تم کو تعلیمات دی۔ تو اللہ سے ڈر کریے، جو اس سے پہلے آیتوں کے اندر بھی ہم غور کریں وَلْيُمْلِلِ الَّذِينَ عَلَيْهِ الْحَقِّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اپنے پروردگار اپنے اللہ سے ڈر کر یہ معاملہ کرنا۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اس میں جو ہے کمی بیشی مت کرنا، اس میں کمی بیشی مت کرنا۔ اللہ رب العزت ڈراتے، یہ ڈرانا اس لیے کہ بندہ اس حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے آدمی کے اندر جو ہے ایسی چیز رکھی، جب اس کو ڈرایا جاتا ہے تو چوکنا ہو جاتا ہے، اس کو خوشخبریاں سنائی جاتی ہے تو اعمال کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ویعلمکم اللہ، تم ہی کو اللہ رب العزت نے احسان کر کے تمہارے ساتھ جو ہے یہ معاملہ کیا ہے اور تم کو یہ تعلیم دی ہے۔ اور جان لو اللہ رب العزت ہر چیز کو جاننے والا ہے، کون غلط لکھ رہا ہے،
کون جو ہے جھوٹی گواہی پیش کر رہا ہے، کون لین دین جو ہے غلط کر رہا ہے، دھوکے بازی کے ساتھ کر رہا ہے، دھوکہ دہی کے ساتھ کر رہا ہے، بے ایمانی کے ساتھ کر رہا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ہم کتنا بھی بند کمرے کے اندر بیٹھ کر جھوٹا معاملہ طے کر لیں، جھوٹے گواہ بنا لیں، جھوٹے لوگوں کو جمع کر لیں، لیکن اللہ رب العزت سے ہم چھپا نہیں سکتے۔ یہ بھی ترغیبی انداز ہے اللہ کا۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ رب العزت ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تم مت سمجھنا کہ تم نے سارا معاملہ طے کر لیا اور تم کو کسی نے دیکھا نہیں، انسانوں نے آنکھوں نے نہیں دیکھا، لیکن اللہ رب العزت تو دیکھ رہا ہے، اللہ رب العزت تو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ چند احکام جو ہے لین دین کے وقت جو ہے لکھا پڑھی کے اور گواہی کے کچھ اصول اللہ رب العزت نے ان آیتوں کے اندر بیان فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں بھی جو ہے ان احکام پر عمل کرنے کی ہم سب کو جو ہے اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے، انہی کے مطابق جو ہے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک چیز جو ہے ان آیتوں کے اصول اور احکام سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام کے اندر اللہ رب العزت نے کیسا نظام رکھا ہے۔ آپ کو کسی مذہب کے اندر ایسا نظام نہیں ملے گا، کسی مذہب میں نہیں ملے گا۔ جو مالیاتی نظام ہے، جو اخلاقی نظام ہے، ہر طرح کی لائن کی جو باتیں اللہ رب العزت اسٹیپ بائی اسٹیپ جو بیان کر رہے ہیں اور ترتیب در ترتیب بیان کر رہے ہیں، آپ کو کسی اور مذہبی کتاب کے اندر یہ چیز نہیں ملے گی، آپ کو قرآن کریم میں یہ چیز ملے گی۔ یہ اسلام کی خوبی ہے، یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اللہ رب العزت ہر چیز کے بارے میں، اور خاص طور پر وہ احکام جن کا بندوں سے جو ہے تعلق ہے، اس کی وضاحت تو بہت تفصیل کے ساتھ اللہ نے بیان کر دی ہے، بہت تفصیل کے ساتھ، جس کو حقوق العباد کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح سمجھ اللہ رب العزت ہم سب کو عطا فرمائے۔